رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر کی کوٹری میں کام آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے بس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمدین بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، بڑے گھر کی شان ہے بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ آج کل کسی کے گھر میں اگر ایک بچی پیدا ہو تو لوگ خوشیاں تو مناتے ہیں، دوبارہ سے اگر بچی پیدا ہو جائے تو لوگوں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ بچی کے پیدا ہونے پر ناراض ہونے والوں اور بچے کے پیدائش پر لڈو بانٹنے والوں، ذرا غور سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے، اگر وہی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بیٹی اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کراتی ہے، اور اگر وہی لڑکی ماں بن جاتی ہے تو قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو، کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو، جب کا باپ باہر سے کچھ تحفہ لے کر آئے یا کام سے واپس آئے، کچھ تحفہ کچھ گفٹ لے کر آئے اور بچہ بچی دونوں دوڑ کر کے آئے تو سب سے پہلے بچی کو دو، سب سے پہلے کس کو دو؟ بیٹی کو دو، اس لیے کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں جس قبیلے میں بچی پیدا ہوتی ہے، ایک بچی پیدا ہونے پر 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور اسی دن فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آسمان سے اترنے کے بعد اپنے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اپنے اپنے پروں سے اس بچی کو گھیر لیتے ہیں اور اس بچی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان۔ کیا کہتے ہیں؟ اے کمزور جان سے، کیونکہ عورت بھی کمزور جان ہے اور اس کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان بچی بھی ہے، تو فرشتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، تجھے مبارک ہو، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اسی گھر میں۔ سوچئے بیٹیوں کا کیا مقام ہے کہ فرشتے جتنے دن تک بیٹی گھر میں رہتی ہے اتنے ہی دن تک فرشتے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی شکل میں ایک نعمت دی۔ اب بچی پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا اگر دوبارہ سے بچی پیدا ہوئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، میں یہ گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ بیوی نے کہا اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے پر اب کی مجھے بیٹا ہی چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ اب دوبارہ سے اس کی عورت کا حمل پھیرا، پھر سے بیٹی پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اسے بیٹی کی شکل میں ایک نعمت دی۔ پھر اس کے شوہر گھر چھوڑ کر کے جا رہا تھا، لوگوں نے سمجھایا بجھایا اور کہا کہ ابھی رہو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے تمہیں بیٹا عطا کر دے۔ اس شخص نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ سن لو اگر تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر کے ضرور چلا جاؤں گا، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ پھر تیسری بار اس کی عورت کا حمل پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بار بھی اسے بیٹی کی شکل میں ایک نعمت دی۔ اب وہ شخص گھر چھوڑ کر کے چلا گیا، کچھ دن تک وہ شہر میں جا کر کے ٹک گیا۔ اب ایک دن سویا، جب
ख्वाब में जब वो नींद में गर्भ सर्वसत हुआ तो उसे ख्वाब नजर आया, कयामत का माहौल है और मैदान महशर है, आफरा ताफरी का माहौल मचा हुआ है, आफरा ताफरी का माहौल मचा हुआ है और फरिश्ते उसे घसीट कर ले जा रहे हैं, कह रहे ये वही है, इसे ले चलो जहन्नम की तरफ, इसे लेकर चलो जहन्नम की तरफ। जब फरिश्ते जहन्नम के पहले दरवाजे पर गए तो वो शख्स क्या देखता है कि उसकी पहली बेटी उस दरवाजे पर खड़ी है, उसकी पहली बेटी उसके दरवाजे पर खड़ी है और कह रही है नहीं मैं यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा जान है, मैं यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। तो फरिश्तों ने कहा ठीक है तू इधर से नहीं ले जाने देगी, एक दरवाजा और है, हम उस दरवाजे से तेरे बाप को लेकर के जाएंगे। जब वो शख्स दूसरे दरवाजे पर गया तो क्या देखा, उसकी दूसरी बेटी खड़ी, उसकी दूसरी बेटी खड़ी है और कह रही है मैं यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, ये मेरे अब्बा जान है, मैं इधर से नहीं ले जाने दूंगी। फरिश्ते ने कहा ठीक है तू यहाँ से मत ले जाने दे, एक दरवाजा और है, हम उस दरवाजे से लेकर के जाएंगे। अब फरिश्ते जब तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, उसकी तीसरी बेटी, जब फरिश्ते तीसरे दरवाजे से लेकर जा रहे थे तो क्या देखा, उसकी तीसरी बेटी बैठी हुई है और कह रही है हम यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे अब्बा जान, हमारे अब्बा जान को छोड़ दो। उस फरिश्तों ने कहा ठीक है तुम यहाँ से नहीं ले जाने दोगी, एक दरवाजा और है, हम उस दरवाजे से तेरे अब्बा को इस जहन्नम की खाई में ढकेलेंगे। फिर वो देखा, जब उसकी आंखें खुली, वो ख्वाब देख ही रहा था कि फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में ढकेल दिए और उस शख्स की आंखें खुल गई और देखा पूरे पसीने से तरबतर है और तरबतर उठा, फौरन ही गांव में आ गया, उठा फौरन गांव आया और बीवी का हाथ पकड़कर लेकर गया और कहा मुझे चौथी बार बेटी नहीं बेटा नहीं बेटी चाहिए, मुझे चौथी बार अब बेटा नहीं बेटी चाहिए। मेरी बहनों, मेरी माँ, बेटियों का रुतबा समझो, बेटियों का मकाम समझो, बेटियां घर की रहमत होती है। बेटियों को देख करके मुंह फेर लेने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है, मेरे आका ने यही फरमाया है कि बेटी का दिल बहुत नाजुक होता है, अगर कोई सामान लाए, बेटा और बेटी साथ दोनों दौड़ करके आए तो सबसे पहले बेटी को दिया जाए। तभी शायर कहता है महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, बड़े घर की शान है बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।